اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے سب سے بڑے ناقدین بھی کہہ رہے ہیں اس وقت سب سے بڑی جمہوری سیاسی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے۔ عمران خان کا اس ٹائم پہ سب سے بڑا پوائنٹ ہی یہ ہے، وہ سارے پوائنٹس ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ بھگوڑا نہیں ہے، وہ جیل کاٹ رہا ہے۔ لاٹھیوں اور شرز کے باوجود ورکرز نے تاریخ رقم کر دی اور ایک حقیقی جمہوری سیاسی جماعت ہونے کا بھی حق ادا کیا۔ اب یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، اب یہ الیکٹیبلز کا گیم نہیں رہا۔ اب میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کسی بھی وقت اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کہ آرٹیکل 62-63 کی اسلامی شکوں کا نون لیگ اقتدار میں آ کر خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلنس کے ٹرائل پر انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کرنے والا بینچ ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ جسٹس سردار طارق مسعود نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی میں نہیں کرنا چاہوں گا۔ ججز کیا سوچ رہے ہیں اس کو بھی میں نہیں بتانا چاہوں گا۔ ان کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، اس بات کی خبر خود جسٹس تمام جو ججز ہیں جو بینچ سے آہستہ آہستہ الگ ہو رہے ہیں، اور عمران خان کے فیصلوں کے معاملے میں بھی کئی سینئر ججز جو ہیں وہ اپنی سینیورٹی کو داؤ پر لگا کر خود جو چیف جسٹس ہونے والے ہیں وہ بھی اپنی آپ کو پوزیشن سے ہٹا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے جس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کر سکتا۔ آپ خود سمجھدار ہیں، اس کو سوچئے۔ ادھر 5 فروری کو عمران خان کو الیکشن سے پہلے سزا سنانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اب اتنی جلدی کیا ہے؟ آخر الیکشن سے پہلے ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو سزا سنا کر کیا مقاصد حاصل ہوں گے؟ کیونکہ لوگوں کا مرال تو نیچے آنے کے بجائے اوپر جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے سب سے بڑے ناقدین بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی جمہوری سیاسی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے، تو تمام مشکلات کے باوجود ڈٹ کر کھڑی ہے، کیونکہ ان کا لیڈر لندن نہیں بھاگ گیا اور جیل میں بیٹھ کر بھی سب پر بھاری پڑ رہا ہے۔ عمران خان کا اس ٹائم پہ سب سے بڑا پوائنٹ ہی یہ ہے، وہ سارے پوائنٹس ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ بھگوڑا نہیں ہے، وہ جیل کاٹ رہا ہے، بھگوڑا نہیں ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہیں نکلے گا، سب اندر بیٹھے صرف سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں۔ ٹرن آؤٹ بہت کم ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے ورکرز اور فالوورز نے ملک بھر میں ریلیاں نکال کر سب کے اندازے غلط ثابت کر دیے۔ یہ جو کہتے تھے برگرز بوائز ہیں اور یہ برگر فیملیز ہیں، تو پھر ان کو ڈنڈے سوٹے کیوں مارے تھے؟ پھر یہ آپ لوگوں کی مارے کھا گئے نا، اور ان کو مار کھا کر کے سارے کے سارے جیل میں آپ نے ایسے سیاستدان تیار کر دیے کہ جن کا وجود ہی نہیں تھا، جو سیاست میں کبھی آنا بھی نہیں چاہتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کے کئیوں کے تو اکاؤنٹس بھی نہیں بنے کہ وہ جمع کیسے کرتے ہیں، الیکشنز کیسے لڑتے ہیں، وہ تو صرف سپورٹرز تھے۔ آپ نے ان کو سیاستدان بنا دیا، انہیں باشعور بنا دیا۔ لاٹھیوں اور شرز کے باوجود ورکرز نے تاریخ رقم کر دی ہے اور ایک حقیقی جمہوری سیاسی جماعت ہونے کا بھی حق ادا کیا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں حکومت کی طرف سے پابندی، لاٹھی چارج اور گرفتاریوں کے باوجود پی ٹی آئی والوں نے اپنے پاور شو دکھایا ہے۔ پشاور سے لے کر کراچی تک پی ٹی آئی والوں نے اپنا آپ منوا لیا۔ ان حالات میں عمران خان کو اگر الیکشن سے پہلے سزا سنائی جاتی ہے تو اس سے نتائج اور ان سے فوائد اگر پہلے سے طے کر لیے گئے ہیں تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ الیکشن کی صورتحال تو پی ٹی آئی کے حق میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ نون لیگ کی ریلیوں کے آگے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اپنے بڑے بڑے جلسے بھی اب چھوٹے پڑ چکے۔ انہوں نے الیکشن حلوہ سمجھا، آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے، مگر پی ٹی آئی والے ان کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہو رہے ہیں۔ اور میاں صاحب جنہیں ڈائریکٹ وزیر اعظم بننے کے لیے لندن سے بلایا گیا تھا کہ اتنا آسان کام ہوگا کہ یہ صرف اور صرف تھرون ہے اور لا کر ان کے اوپر انسٹال کر دیا جائے گا، ہونا میں نہیں ہونا، اتنا آسان نہیں ہے۔ شاید لانے والوں کو یقین نہیں تھا کہ ملک میں اور خاص طور پر پنجاب میں حالات اس قدر تبدیل ہو جائیں گے۔ اب یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، اب یہ الیکٹیبلز کا گیم نہیں رہا۔ اب میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کسی بھی وقت اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ ادھر آصف زرداری بھی پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں پر آس لگائے بیٹھے، تو ان حالات میں صرف پی ٹی آئی ہی واحد جماعت ہے جو حقیقی سیاسی جماعت نظر آتی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی آزاد امیدواروں کی الیکشن کے بعد کیسی منڈی لگتی ہے اور آصف زرداری کتنی بڑی قیمت لگاتے ہیں، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ یاد رکھیے، خالی قیمت نہیں لگائے گا آصف زرداری۔ آصف زرداری وہ لگائے گا جو کچھ لوگ لگانا چاہتے ہیں، اور وہ دیوار سے بھی لگا سکتا ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ معاملات ہیں۔
یاد رکھیے گا جن کو سوٹ کرتا ہے نواز شریف ان کو سوٹ بالکل نہیں کرے گا. انہوں نے آصف زرداری کو پلان بی پہ رکھا ہی پہلے تھا. ایکچوئل وہ پلان اے ہے جو کہ پلان بی نظر آتا ہے. مگر نون لیگ نے جو منشور بنایا ہے وہ مذہقہ خیز تو ہے ہی. اب ان کے اپنے قریبی سمجھے جانے والے صحافی بھی سوال اٹھانے لگے، خاص طور پر نون لیگ کے منشور میں آئین کے آرٹیکل 62-63 میں ترمیم پر انصار عباسی نے تو پورا کالم لکھ مارا ہے اور کہا کہ آرٹیکل 62-63 کی اسلامی شکوں کا نون لیگ کے اقتدار میں آ کر خاتمہ کرنا چاہتی ہے. کلیئر بتا دیتا ہوں کہ آرٹیکل 62-63 کی اسلامی شکوں کا نون لیگ اقتدار میں آ کر خاتمہ کرنا چاہتی ہے، اور اس کی انہوں نے 2 وجوہات بھی بتائی ہیں. یہ انصار عباسی صاحب بتا رہے ہیں. ایک تو انہوں نے بتایا کہ 2017 میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو 62(1)(f) کے تحت نااہل کر دیا تھا. دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ مسلم لیگ نون ایک سیکولر جماعت بن گئی ہے، اور میاں صاحب کو تانا بھی دیا گیا کہ جو نون لیگ کبھی پاکستان کے اسلامی نظریے کی بات کرتی تھی اب ایک سیکولر جماعت بن کر سامنے آئی ہے، اور اس لیے اب اس کو آئین کی اسلامی شکوں پر اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے. اب نون لیگ کتنی سیکولر ہے، اچھا ہوتا کہ عباسی صاحب سیکولر جماعت کی تاریخ بھی بیان کر دیتے. بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے ملک میں بلا جواز انٹرنیٹ سروس کی بندش کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کی اور اپنے فیصلے کو بحال رکھتے ہوئے پی ٹی اے اور دیگر کو بلا تعطل انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا حکم جاری کر دیا. اب دیکھتے ہیں اس فیصلے پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، کیونکہ پی ٹی اے نے تو معاملہ سمندر کی شارکس پر ڈال دیا، جو شارک مچھلیاں ہوتی ہیں اس پر ڈال دیا کہ وہ کیبل کاٹ دیتی ہیں. اس سے زیادہ لاؤزی بات کوئی کر سکتا ہے؟ irrelevant, irrational، جتنی اس طرح کی ڈکشنری میں جواب ہوں گے وہ اس میں آپ ڈال دیجئے، کیونکہ اتنی illogical بات تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب سوال یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش پر کیا شوق کو نوٹس بھیجیں گے؟ کیونکہ جب بھی پی ٹی آئی اپنے ورچوئل جلسے کا اعلان کرتی ہے تو ادھر انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، اور خوف کی یہ حالت ہے کہ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ بھی بند کر دی گئی. لیکن اس دوران چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ایک دبنگ فیصلہ آیا ہے. سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کو ججز پہ تنقید کی وجہ سے بھیجے گئے نوٹسز فوری واپس لینے کا حکم دیا ہے. دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا ہے کہ صحافی اگر عدالتی فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں تو کریں، کسی کو تشدد پر اکسانے یا انتشار پھیلانے کا معاملہ الگ ہے. کسی بھی صحافی یا عام عوام کو بھی تنقید کرنے سے نہیں روک سکتے. سپریم کورٹ پر تنقید پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا. یہ چیف جسٹس کا قابل تحسین بات ہے، ان کو قابل ستائش بات ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے جو ادارے نیچے آتے ہیں بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے اتراتا وگرنہ غالب کی شہر میں آبرو کیا ہے. یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے مصائب ہے نا، یہ گڑبڑ کرتے ہیں. ابھی چیف جسٹس نے ایسا کچھ کہا یا نہیں کہا، ان کو خوش کرنے کے لیے سارے معاملات کر دیے کہ سارا ان کی زبان کاٹ کے جناب والا حضور اقدس آپ کی عدالت میں پیش کر دی جائے گی. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پر بہت اچھا ڈیسیژن لیا. ان حالات میں اگر چیف جسٹس الیکشن سے پہلے ایک پابند ثلاثت سابق وزیر اعظم کے کیس پر بھی نظر کر لیں، اور اگر سیاسی دنگل سے پہلے کپتان کو کم از کم میچ کھیلنے دیں اور کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانے کا ہی موقع دے دیں تو ہم سمجھیں گے کہ پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف مل گیا. مگر دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے ہی سزائیں سنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اگر عمران خان کے خلاف کوئی سخت فیصلہ آ گیا تو پھر کچھ عرصے بعد کوئی اور قاضی فائز عیسیٰ کسی سابق وزیر اعظم کے خلاف کیس کا فیصلہ نکال کر بیٹھا ہوگا، اور اس کے دور میں کوئی اور سابق وزیر اعظم جیل میں انصاف کا منتظر پڑا ہوگا. اس معاملے کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ان تمام معاملات پر خبر رکھنے کے لیے ہمارا ڈیجیٹل چینل سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں.